حضرت سیدنا مالک بن فضالہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سابقہ امتوں میں عقیب نامی ایک بزرگ لوگوں سے الگ ایک پہاڑی پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں خبر ملی قریبی شہر میں ایک ظالم بادشاہ جو لوگوں پر بڑا ظلم کرتا ہے، بلا وجہ ان کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ ڈالتا ہے۔ جب آپ کو خبر ملی تو آپ کے اندر امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کا عظیم جذبہ ابھرا۔ اپنے آپ سے کہنے لگے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس ظالم کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کروں اور اسے عذاب الہی سے ڈراؤں۔ چنانچہ آپ اس عظیم جذبے کے تحت پہاڑ سے اترے، اس ظالم بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس سے بڑے ہی جرأت مندانہ انداز میں فرمایا، تو اللہ سے ڈر۔ وہ بدبخت ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، بڑے تکبرانہ انداز میں جملے بکتے ہوئے اس بزرگ سے کہنے لگا کہ اے کتے، تیرے جیسا حقیر شخص مجھے اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، میں تجھے اس گستاخی کی ضرور سزا دوں گا، تجھے ایسی سزا دوں گا کہ آج تک دنیا میں ایسی سزا کسی کو نہیں دی گئی۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا، اس کے قدموں سے اس کی کھال اتارنا شروع کرو اور سر تک اس کی کھال اتار لو، تاکہ یہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو، اس کی روح تڑپ تڑپ کر تن سے جدا ہو۔ حکم پاتے ہی جلاد آگے بڑھے، اس عظیم مبلغ کو پکڑ کر زمین پر لٹایا، اس کے قدموں سے کھال اتارنا شروع کر دی۔ وہ صبر و شکر کا پیکر بنے رہے، زبان سے اف تک نہ کہا، لیکن جب ان کی کھال پیٹ تک اتار لی گئی، شدت درد سے ان کے منہ سے درد بھری آہ نکلی۔ انہیں فوراً خدا کا حکم پہنچا، اے عقیب، صبر سے کام لو، ہم تجھے اس غم و حزن کے گھر سے نکال کر راحت و آرام کے گھر یعنی جنت میں داخل کریں گے، اس تنگ و تاریک دنیا سے نکال کر وسیع و عریض جنت میں داخل کریں گے۔ خدا کا حکم پا کر وہ مبلغ خاموش ہو گئے، دردناک تکلیف کو صبر سے برداشت کرتے رہے۔ جب ظالموں نے ان کی کھال چہرے تک اتار لی تو شدت درد سے دوبارہ ان کے منہ سے درد بھری آہ نکلی۔ انہیں پھر حکم الہی پہنچا، اے عقیب، تیری اس مصیبت پر دنیا و آسمان کے تمام مخلوق رو رہی ہے، تمہاری اس تکلیف نے فرشتوں کی توجہ تمہارے طرف کرا دی ہے، اگر تو نے تیسری مرتبہ بھی ایسی درد بھری آہ نکالی تو میں اس ظالم قوم پر عذاب بھیجوں گا اور انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ حکم خداوندی پا کر خاموش ہو گئے، پھر بالکل بھی منہ سے آواز نہ نکالی، اس خوف سے کہ کہیں میری آہوزاری سے اللہ میری اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی عذاب میں مبتلا ہو۔ بالآخر اس مرد مجاہد تمام کھال اتار لی گئی، لیکن اس نے دوبارہ سسکی تک نہ لی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عظیم جذبہ عطا فرمائے، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے۔